فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو تیرے غضب اور غصے کا شکار ہوئے اور نہ ہی راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 کی ایک آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 13۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا تاکہ قیامت تک لوگ اپنی اولادوں کو یہ نصیحت کرتے رہیں۔ جن میں پہلی نصیحت یہ تھی، لقمان علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت حکمت اور دانائی عطا کی تھی، بہت ہی دانا اور بینا آدمی تھے، بہت ہی عقل مند آدمی تھے، نبی اور پیغمبر نہیں تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہت ہی ایک عقل مند آدمی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل مندی کی باتیں قرآن میں بھی نقل کی، بتایا لوگوں کو۔ اچھا، عربوں کے اندر لقمان علیہ السلام کا بڑا چرچا تھا، اس لیے بھی اللہ نے ان کی حکمت کی باتوں کو قرآن میں نقل کیا تاکہ جو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، وہ اثر قبول کریں، کیونکہ اولین مخاطب وہی ہیں۔ فرمایا، قابل ذکر ہے وہ وقت جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کیا پہلی نصیحت کیا کی اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس زمین پر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے سامنے اپنا اونچا سر جھکانا، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ ایک آدمی بہت اچھا ہے، بہت سنجیدہ ہے، اس کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، لوگوں میں مشہور ہے وہ، لیکن ساتھ وہ شرک کرتا ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم ہے وہ شخص۔ ایک آدمی ہے، بہت چور ہے، ڈکیت ہے، یعنی سارے عیب اس کے اندر ہیں، لیکن وہ شرک نہیں کرتا ہے، باقی کرتا بہت بڑے بڑے گناہ ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا مجرم نہیں ہے تو مجرم وہ بھی، لیکن سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا اس کا جرم نہیں ہے۔ یہی ایک گناہ ہے جس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں، شرک۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پارہ 5 میں اعلان لگا دیا قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے چاہے گا تو معاف کر دے گا۔
چاہے گا تو معاف کر دے گا، کا مطلب یہ ہے کوئی ضروری نہیں معافی ہی ہو جائے، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن چانس بہرحال ہے معافی کا اور گناہوں میں۔ لیکن شرک میں کوئی چانس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سزا دے گا۔ کیا سزا دے گا؟ فرمایا دوسری جگہ، جو لوگ شرک کرتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو زمین میں رہتے ہوئے شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، غائب میں دعا کے لیے پکارتے ہیں، یہیں سے بیٹھے ہوئے پکار رہے ہیں غائب میں، یا شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا بیڑا پار کر دیجیے، ہماری مدد کر دیجیے، یہ سب شرک ہے بھائی، جو مسلمان مبتلا ہیں۔ مسلمان کہلانے والے بھی غائب میں غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، یہ سزا ہے۔ شرک کی کوئی معافی نہیں اللہ کیا۔ تو پہلی نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا کی بھائی اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک۔ ایک نصیحت یہ کی تھی۔ دوسری نصیحت یا بنیا، دوسری نصیحت بہت عام، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ دوسری نصیحت میں اللہ کا تعارف کرایا زبردست، اللہ ہے کون؟ اس لیے کہ بھائی جب اللہ کو انسان نہ پہچانے تو اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ اللہ سے ڈرے گا نہیں تو گناہوں سے بچے گا کیسے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کو پہچاننا۔ تو اللہ کی پہچان کراتے وہ کہتے ہیں میرے بیٹے اگر تم دنیا میں رہتے ہوئے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو، رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی چھوٹا سا چھوٹا عمل کرو، کہاں کرو؟ فی صخرہ، غاروں میں چلو جاؤ، پہاڑوں میں جا کر عمل کرو، فی صخرہ، چٹانوں میں چلے گئے، جنگل بیابان میں نکل گئے تو وہاں کوئی دیکھے نہیں، وہاں جا کر ہم عمل کریں گے، کوئی ظاہر سی بات ہے غلط کام انسان ایسی جگہ تلاش کرتا ہے۔ فی صخرہ او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں فضاؤں میں چلے جاؤ کہیں، جیسے آج کل تو ممکن ہے جانا ہوائی جہاز پر، وہاں گم ہو کے جاؤ، وہاں گناہ کرو، او فی السماوات۔ تیسری جگہ فرمایا او فی الارض، یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں چلے جاؤ اور گناہ کرو اور اللہ کی نافرمانی کرو۔ سنو، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں سنو، اللہ وہ ہے اتنا زبردست قادر ہے، وہ اتنا زبردست علم والا ہے، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن تمہارا وہ چٹان میں کیا ہوا، آسمان کے فضاؤں میں کیا ہوا، زمین کے کسی بھی حصے میں کیا ہوا عمل اللہ لے آئے گا۔ کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں ہوگا جو قیامت میں اللہ حاضر نہ کرے، تمہارا ایک ایک عمل ہے میرے بیٹے سب لا کے حاضر کرے۔ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کتنا خوبصورت نصیحت ہے بھائی۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی عمل ہم لوگ کر رہے ہیں بھائی، قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کو لے آئے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل کیا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے، سارا کا سارا عمل قیامت میں حاضر اور موجود پائیں گے۔ انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سی کتاب، یہ نامہ اعمال کہاں سے لا کے رکھ دیا گیا ہمارے سامنے؟ اس کے اندر نہ تو میرا کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا ہی نہیں ہے، سب کا سب موجود اور حاضر پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کا سب موجود اور حاضر پائے گا انسان۔ تو اپنے بیٹے کو بھائی دوسری نصیحت کیا کی؟ کہ میرے بیٹے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی عمل کرو گے اور جہاں بھی جا کر تم کرو، پہاڑ کے چٹانوں میں چلے جاؤ، جنگل بیابان میں چلے جاؤ، زمین میں رہو یا آسمان کی فضاؤں میں چلے جاؤ، جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے لے آئے گا۔ اس لیے جب تک رہنا سوچ سمجھ کے عمل کرنا اور صحیح عمل کرنا۔ اس کا مطلب آخری وقت یہ اپنے بیٹے کو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں۔
اور پھر اللہ کی صفت ذکر کی، دو صفت ان کے سامنے، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ اس لیے لے آئے گا کہ اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے۔ لطیف مانے بہت ہی باریک بھی، باریک سے باریک تر چیز ہو، باریک ترین چیز ہو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے بعض مرتبہ ہم کو دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کیسے ان کو بنایا، اسی میں ان کا دل ہے، جگر ہے، آنکھیں ہیں، پورا سسٹم اللہ نے ان کا اسی میں بنایا ہوا، ذرا سے کیسا باریک بھی ہے کہ نہیں۔ لطیف خبیر، اللہ تمام چیزوں سے اچھی طرح باخبر ہے، بے خبر نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو اپنے عملوں سے، اللہ غافل نہیں ہے۔ تیسری نصیحت اپنے بیٹے کو کی انہوں نے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، صلاح قائم کرو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو۔ یہ نصیحت کی تیسری نصیحت، یا بنیا میرے بیٹے، اس لیے کہ بھائی جو لوگ دنیا کی فکر کر رہے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جو لوگ فکر مند ہیں، رات دن کماتے ہیں ان کے لیے، انہی کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ خالی دنیا کی نہیں، دنیا سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ان کی کس کی ہے بھائی؟ آخرت کی ہے۔ ہر ایک پر اتنا تبلیغ فرض ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اتنا تبلیغ کرنا بھائی ہر شخص پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے فرض ادا کرنے آگئے نا نماز، ایسے ہی بچوں کو تبلیغ کرنا اور ان کو راہ راست پر لے آنا یہ بھی ضروری ہے۔ دعا بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا چاہیے، کہنا سننا بھی چاہیے۔ تو تیسری نصیحت کیا کی بھائی؟ یا بنیا اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، صلاح قائم کرنا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا۔ چوتھی نصیحت، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، چوتھی چیز ہمیشہ بھلی باتوں کا حکم لوگوں کو کرتے رہنا، ہمیشہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم کریں۔ پانچویں نصیحت، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ کس کو نصیحت کر رہا ہے؟ ایک باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو۔ یہ اللہ قرآن میں اس لیے سنا رہے ہیں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرے، اس لیے سنا رہے۔ چھٹی نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت ہو اس پر صبر کرنا، اللہ کی شکایت مت کرنا بلکہ اس پر صبر کرنا۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر پھر بھی جمے رہنا، چاہے حالات جو بھی ہوں، اللہ کے حکموں پر جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، سب لوگ کر نہیں پاتے ہیں۔ صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے بھائی، کہنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے صبر پر، لیکن موقع کے اوپر صبر کرنا یہ بہت ہمت کا کام ہے، یہ سب لوگ کر نہیں پاتے ہیں۔ ساتویں نصیحت، یہ اس لیے تیزی سے چل رہے ہیں ہم تاکہ سب نصیحتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ ساتویں نصیحت اپنے بیٹے کو جو انہوں نے کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں سے منہ پھلا کر اور بد اخلاق انداز میں مت ملنا، اخلاق سے لوگوں سے ملنا، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا۔ لوگوں سے ملے تو کیسے ملنا چاہیے بھائی؟ منہ بسور کر، بگاڑ کر نہیں، بلکہ ہنستا ہوا چہرہ ہو۔ جب لوگوں سے ملے تو کیسے ملنا چاہیے؟ یہ بھی صدقہ ہے، سنتے رہتے ہیں ہم یہ باتیں۔ لوگوں سے ملو تو کیسے ملو؟ منہ بگاڑ کر نہیں، منہ کھلا کر نہیں، بلکہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی عبادت ہے، ہنسمکھ چہرے سے۔ یہ ساتویں نصیحت ہے، اے میرے بیٹے لوگوں کا جب بھی سامنا کرنا تو منہ بنا کر مت کرنا، منہ بگاڑ کر مت کرنا، منہ پھلا کر مت کرنا، گال پھلا کر مت کرنا۔ ایسے ترجمہ کر رہا ہوں اسی لفظ کا، وَلَا تُصَعِّرْ، گردن ٹیڑھی کر کے تکبر والے انداز میں مت ملنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، ویسے تصعر تصعیر کے معنی آتے ہیں، ایک اونٹ کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، عرب کے اندر اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی گردن کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ ہے تصعیر۔
تو ایسا جو ہے تکبر کے انداز میں لوگوں سے گردن ٹیڑھی کر کے اور منہ بنا بنا کر کے جیسے ایک متکبر آدمی ملتا ہے، ایسے لوگوں سے کبھی بھی مت ملنا۔ یہ نصیحت کی 7ویں اور 8ویں نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ جب بھی رہنا ہے دنیا میں تو اکڑ کر، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ مت رہنا، بلکہ کیسے رہنا؟ تواضع کے ساتھ، فروتنی، انکساری کے ساتھ، لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہنا، لوگوں کے لیے زحمت مت بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مومنوں کی 12 صفات بیان کی، اس میں پہلی صفات ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر فروتنی اور تواضع سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، غرور اور تکبر کے ساتھ نہیں رہتے ہیں دنیا، بلکہ تواضع سے رہتے ہیں۔ لوگوں کے لیے کیا بنتے ہیں؟ رحمت بن کر رہتے ہیں، ہر ایک کے لیے زحمت وہ نہیں بنتے۔ میرے نیک بندے یہ ہیں، ان کی یہ صفات۔ 8 نصیحتیں ہو گئی۔ 9ویں نصیحت، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی چال چلنا، نہ بہت سست چلو کہ لوگ سمجھیں کہ ایک دم بیمار اور مریض ہے، حالانکہ مریض نہیں ہے، لیکن چال سے ایسا لگے کہ کیا ہے یہ بھائی پتہ نہیں کتنے دن سے بیمار ہے، ایسا مت چلنا، یہ ایک ناشکری ہے اللہ کی۔ اور نہ بہت تیز چلنا کہ دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پتہ چلا گر پڑے، تو ایسا مت چلنا، بلکہ چال میں درمیانی چال چلنا۔ یہ بھی مطلب ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ پتہ چلا پیسہ آیا تو بس سب ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹھ گئے، اب محتاج ہو گئے کہ پیسے، یہ سخاوت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخیل بھی مت بننا، پیسے ہیں لیکن اپنے ہی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بینک کا پیٹ خالی بھرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا لاکھ ہو جائے، اتنا کروڑ ہو جائے، بیٹھ کر چوراہے پر اسی کو بیان کریں گے، اور وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، نہ غریبوں پر، نہ فقیروں پر، نہ مسکینوں پر، نہ اپنوں پر، نہ پرایوں پر، کسی پر نہیں، ایسے بخیل۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ تو ہاتھ جھاڑ کر کے بیٹھ جاؤ، نہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھو، بلکہ درمیانی چال چلو دنیا میں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور آخری اور 10ویں نصیحت، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، گفتگو کرنے میں آواز کو معتدل رکھنا، کبھی تیز مت بولنا۔ کیا کہا آخری نصیحت کیا کی بھائی؟ بہت دھیان سے سنی، بہت توجہ سے، بہت عام ہے۔ فرمایا کہ جب بھی گفتگو کرنا تو تیز گفتگو چلا کر مت بولنا، بلکہ کیسے بولنا؟ درمیانی آواز سے، جتنی آواز کی ضرورت ہو اتنی ہی آواز نکالنا۔ اور آگے عجیب مثال دی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز ہے میرے بیٹے گدھے کی ہوتی ہے۔ گدھے کی آواز کتنی بدترین ہوتی ہے بھائی، لوگ کان بند کرنے لگتے ہیں کہ نہیں؟ اتنی خراب آواز ہوتی ہے، آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیختا چلاتا بہت ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے، اس لیے کہ عام طور سے وہ کس کی آواز ہے؟ سمجھو وہ شیطانی آواز ہے۔ وہ گدھے کی آواز کس کی آواز ہے؟ شیطانی آواز ہے، بہت مکروہ آواز ہوتی ہے، کتنی کڑی آواز ہوتی ہے۔ دیکھیے جب آدمی لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ دھیرے سے بولتا ہے کوئی؟ اتنی آواز نکالتا ہے جتنی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، جتنا دم ہوتا ہے آواز نکالتا ہے۔ اسی کو منع کیا کہ کبھی بھی اتنا زور سے مت بولنا، اس لیے کہ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے ہے کہ چونکہ وہ زور سے بولتا ہے، اس لیے زور سے مت بولنا۔ حالانکہ یہ تو ایسی بیماری ہے بھائی، شاید ہی کوئی اس سے بچتا ہو۔ ذرا غصہ کسی کو دلا دیجئے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ گلے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، خوب تیز چلائیں گے، بولیں گے۔ تو یہ چیز اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس کا غلط ہونا اور اس کا خراب عمل ہونا قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں، یہ بدترین عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آخری نصیحت کیا کی؟ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، جتنی ضرورت ہے آواز کی اتنی ہی آواز نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے منکر آواز، سب سے بدترین آواز، سب سے خراب آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہوتی ہے جو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔
کہ انسان کو گدھا نہیں بننا چاہیے اور زور سے اتنا نہیں بولنا چاہیے کہ اس کے اور گدھے میں کوئی فرق ہی نہ رہ جائے۔ پتہ چلا یہاں سے گفتگو کر رہے ہیں اور سنائی دے رہا ہے، پورے گاؤں میں سنائی دے رہا ہے۔ یہ چند نصیحتیں لقمان علیہ السلام نے کس کو کی بھائی؟ اپنے بیٹے کو کی۔ سب سے پہلے ان نصیحتوں پر انسان خود عمل کرے، پھر اپنے اولادوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی یہ سبق سکھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان نصیحتوں کو لقمان علیہ السلام کے حوالے سے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔